رشتہ داروں میں شادی کرنا کیسا ہے؟ کچھ لوگوں نے کہا ہے کہ جو بچہ پیدا ہوتا ہے اس میں کوئی بیماری ہو جاتی ہے. اور بھائی رشتہ داروں میں ہمیشہ سے لوگ شادیاں کرتے آئے ہیں. یہ تو کزن میرج کے علاوہ شادیاں اب رواج ہوا ہے. میرا یوٹیوب پہ بیان ہے کزن میرج کے فائدے. آج بھی آپ کو سینکڑوں جوڑے دکھاؤں گا کزن میرج میں شادی ہوئی, 6 8 بچے سارے فٹ فاٹ. اور بہت سے ایسے ہیں جنہوں نے باہر شادی کی, لنگڑا بچہ پیدا ہوا, معذور پیدا ہوا. تو اس طرح کزن میں بھی بعض دفعہ معذور پیدا ہو جاتا ہے. تو خام خامے اپنے رشتہ داری کو خراب مت کرو. آج کل رشتے ویسے ہی مارکیٹ سے شارٹ ہیں. کزن کا رشتہ آیا وہ تو اتنا اچھا ہوتا ہے, دیکھی بھالی ہوتی ہے, یہ بھی دیکھا بھالا ہوتا ہے, پتہ ہے اس کی خوبیاں بھی معلوم, اس کی برائیاں بھی معلوم. بھائی کزنوں کو کزن کا پتہ ہوتا ہے اچھائیاں کیا ہیں اور برائیاں کیا. اس کو پتہ ہوتا ہے بچپن میں بنٹے کھیلتا تھا, لٹو کھیلتا تھا, لیکن چھوڑ دیے. گٹکا کھاتا ہے, نہیں کھاتا. غیروں میں شادی تو ایک جوا ہے. تو خام خامے سائنسدانوں یا ڈاکٹروں کے کہنا, ان کا تو بیچاروں کا فیملی سسٹم ہے ہی نہیں نا, انگریزوں کا. ان کا تو شادی نہیں ہے. ان کو کیا اس سے, ہمارا فیملی سسٹم تباہ ہو رہا ہے. ممکن ہے کزن میرج سے نقصان ہوتے ہیں, لیکن اس کا ریشو اتنا کم ہے کہ وہ اتنا کم ریشو ہے اس کا کہ وہ جو ہے نا, وہ اتنا تو ویسے بھی انسان کو خارجی حادثات کا اندیشہ ہوتا ہے. تو جب اتنا رسک لے رہے ہو تو ایک کزن والا رسک بھی لے لو جو بہت ہی کم ہے. قرآن مجید نے کزن میرج کو الگ سے ہائی لائٹ کیا ہے. اے نبی ہم نے آپ کے لیے ان عورتوں کو حلال کیا. اور آگے اللہ فرمایا وبنات عمک, آپ کے چچا کی بیٹیاں بھی آپ کے لیے حلال ہیں, ان سے بھی شادی کر سکتے ہیں. وبنات عماتک, آپ کی پھوپھی کی بیٹیاں بھی. اصل میں نبی کے واسطے سے ہمیں بتایا جا رہا ہے نا, کیونکہ عیسائیت میں کزن سے شادی جائز نہیں تھی. ہندوؤں میں بھی کزن سے شادی جائز نہیں ہے. ان کے ابھی بھی نہیں ہے, الاؤڈ ہی نہیں ہے وہاں. کزن میرج الاؤ نہیں ہے یورپ میں, وہ اس کو سگی بہن سمجھتے ہیں. تو کمال ہے کہ لڑکے سے شادی الاؤ ہے, وہ میرج کر سکتے ہو آپ, وہ کزن سے نہیں کر سکتے. ابھی پاگل پنا ہے نا جو کمبخت شادی کے لیے پیدا ہی نہیں ہوا آپ سے, وہ مرد ہے, وہ محل ہی نہیں ہے شہوت کا, تو وہ اس سے شادی الاؤ ہو گئی ہے. تو خیر اسلام میں اللہ نے بتا دیا قرآن مجید میں کہ وہ بنات عمک, اے نبی اپنے چچا کی بیٹی سے بھی شادی کر سکتے ہو. وہ بنات عماتک, پھوپھی کی بیٹی سے بھی کر سکتے ہو. وہ بنات خالق, اپنے ماموں کی بیٹی سے بھی. وہ بنات خالاتک, اور اپنی خالہ کی بیٹی سے بھی شادی کر سکتے. بیٹیوں سے یعنی ایک مر جائے تو پھر دوسری سے بھی کر سکتے ہو. تو اللہ نے اس رشتوں کو الگ سے ہائی لائٹ کیا ہے. تو بھائی ویسے اللہ بیان کر سکتے تھے اے نبی ساری نامحرم عورتوں سے نکاح جائز ہے, ان کو الگ سے ہائی لائٹ کیا. اس کا مطلب یہ بالکل جائز ہے, بہت اچھا کام ہے یہ, صحیح ہے. تو کوئی اچھی کزن ہو چھوڑے نہیں, پیغام بھیج دیں. اور اگر اللہ نہ کرے بچہ خدا نخواستہ معذور پیدا ہو گیا تو کزن کے کھاتے میں نہ ڈالیں. میں آپ کو ایسے درجنوں لوگ دکھا دوں گا جنہوں نے کزن سے شادی نہیں کی, بالکل دور کی ہے, بچہ نابینا پیدا ہوا, لنگڑا پیدا ہوا, سمجھ رہے ہو. اور ایسے سینکڑوں دکھا دوں گا. اب تک جو شادیاں مسلمانوں میں ہوتی آ رہی تھی وہ تو کزنوں میں ہی ہو رہی تھی, یہ تو اب باہر رواج ہوا ہے. کتنے لنگڑے پیدا ہو گئے, کتنے معذور پیدا ہو گئے. تو خام خامے اپنے رشتوں کو خراب مت کرو. کزن میرج سے فائدہ یہ ہوتا ہے رشتہ داری بہت مضبوط ہو جاتی ہے. آپس میں پھڈا ہوگا نا تو دونوں خاندان بیٹھ جاتے ہیں, دونوں ان کو پتہ ہے یار میری بھانجی کو طلاق دی تو میری بھانجی بھی تو لگتی ہے نا, یہ تو دونوں کا وہ جوڑ کی کوشش کرتے ہیں. اس لیے یہ زیادہ اچھی چیز ہے, اس کو پروموٹ کرنا چاہیے. گوروں کی باتوں میں مت آؤ. تو خاندان میں پہلے خاندان میں شادی ہوتی تھی تو خاندان میں بھی ہو رہی تھی, اور اب لوگ کہہ رہے ہیں خاندان سے باہر شادی کو رواج ڈالو تاکہ طلاقوں کا ریشو اور بڑھے. نہ قوم ملتی ہو آپ سے, نہ کمبخت کا. ان کے ہاں بالکل رواج ہی الگ ہے. بھائی آپ خاندان سے باہر جاؤ گے, آپ کی بیوی کو پتہ ہی نہیں کہ آپ کے ہاں کی رسم و رواج کیا ہے, اور آپ کن چیزوں کو زیادہ برا سمجھتے ہیں. وہ ان کو برا نہیں سمجھ رہی ہوگی, اور جن چیزوں کو وہ برا سمجھ رہی ہوگی آپ نہیں سمجھ رہے ہوگے. آپ کے ہاں تھوکنا گملوں میں یہ کوئی برا نہیں ہے. آپ کی بیوی ایسے خاندان کی ہوگی, ان کے گملے میں تھوکنا, ان کے یہاں ڈبو کے کھانا اتنا برا نہیں ہے, گملے میں تھوکنا بہت برا ہے. بہت کلچر کا فرق آ جاتا ہے, اس میں طلاق کا ریشو بڑھتا ہے. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے ہو؟ کرو شادی تو آ گئے.